اسلامیہ تو اب صرف پاکستانی ہیں. اللہ تعالیٰ جو ہے ان کے پاس ان کو ہم نے سٹیزن شپ دی ہے پاکستان کی. اللہ صرف پاکستان کا ہے. آپ اس کو اور یہ آپ نے پیچھے کیا بتیاں لگائی ہوئی ہیں, یہ کفر لگ رہا ہے. یہ میں دیوالی منا رہی ہوں, 4 کو دیوالی ہے تو میں نے جو تو ہے یہ دیکھیے غداری کر رہی ہیں آپ اللہ سے اور پاکستان سے. اللہ آپ کو, بلکہ میں تو چراغ بھی لے کے آئی ہوں, وہ بھی جلا. ارے باپ رے باپ, اللہ آپ کو جہنم نصیب کرے, کیونکہ آپ اسلام کی دشمن لگ رہی ہیں مجھے. اور ویسے لائن لگانی پڑے گی کیونکہ بہت زیادہ دشمن ہو گئے ہیں ابھی. تو دوسری جگہ ایک ایسا شخص جس کے بارے میں اسے خود نہیں پتا ہے کہ وہ از انشیور اباؤٹ ورلڈ پالیٹکس, تو وہ کیا جا کے کہے گا وہاں پہ. میں عمران خان صاحب کی بات کر رہا ہوں. وہ صاف ان کو لگتا ہے ایسا. دیکھیے جو امپریشن پڑتا ہے وہ یہ کہ دی پرسن ریئلی ڈزنٹ نو مچ اباؤٹ انٹرنیشنل افیئرز. وہ کہہ رہے دیکھیے پاکستان کو تو نہیں پتا نا پاکستانیوں کو کہ وہ کون ہیں. ایک بڑی ناٹ سیئنگ دس لائٹلی, دنیا میں there is no country جس کے لوگوں کو یہ نہ پتا ہو کہ ان کا اوریجن کیا ہے. یہ واحد ملک ہے جس کے اندر لوگ کہیں اور سے ڈھونڈ کے اپنی آئیڈینٹی کھینچ کے بناتے ہیں تاکہ ان کو یہ نہ کام لگ جائے کہ وہ دریائے سندھ کے یا راوی یا ستلج کے سرزمین کے لوگ ہیں, یا جو ہندوستان یا پرکشیترا جہاں بڑی بڑی ایپکس جو ہیں ہندوستان کی یا بھارت کی لکھی گئی, تو یہ اس سے ڈینائی کر کے کہ ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے, وہ ایک نئی آئیڈینٹی کریٹ کرتے ہیں. اس میں انٹری نہیں پوائنٹ ملتی. اب کیا کریں, دیکھیے ان کا کوئی علاج نہیں. مجھے ایسے لگتا ہے کہ 5,000 جنریشنز آف فرسٹ کزن میرجز کے بعد سر پھرے انسان ہی پیدا ہو سکتے ہیں. برٹن کے اندر بہت ڈیٹیل سٹڈی ہوئی ہے کہ پاکستانی مینٹلی یا فزیکلی ہینڈی کیپڈ کیوں ہیں اتنے زیادہ, اور وہ 80-90% فرسٹ کزن میرجز کر کے تباہی کر دی. اور فرسٹ کزن کے علاوہ تو کسی سے کبھی ملاقات ہی نہیں ہوتی کسی لڑکی کی, تو بھائی جان کے بعد وہ ہسبینڈ بن جاتا ہے. اینڈ بچے تو ویسے ہی پھر ہوں گے شیخ رشید جیسے, یا وہ پتہ نہیں ہیئر ڈائی ان کی کھوپڑی کے اندر سیپ کر گئی ہے. دیکھیں فنڈامنٹلی پاکستانی کی ایگزسٹنس ہے ہندوؤں سے نفرت کرنا. اس کی اور کوئی جسے ریزون دیتر کہتے ہیں نا, کہ the reason to exist is to hate Hindus and it takes different forms. پھر اس کے اندر دوگلا پنا تو ہے ہی ہے ہم میں. تو جب people who cannot manage their own country, اپنے جو غریب غربا ہیں ان کا دھیان نہیں رکھ سکتے ہو, 10,000 کے حساب سے لوگوں کو نوکریوں سے نکال دیتے ہو, پہاڑوں میں لوگ رہ رہے ہیں, گرم کپڑے نہیں ہیں لوگوں کے پاس سردیوں میں, گاؤں کے اندر وہ فن خانے دکھاتے ہیں کہ او جی ہندوؤں کے سامنے نماز پڑھ لی, کرکٹ کھیل لیا. ارے بھائی, تو اب جو نیوزی لینڈ کے ساتھ میچ ہے تو اللہ میاں نے بریک لی ہوئی تھی بیچ میں کیا؟ اور اگر جیسے اسکاٹ لینڈ کو ہرایا اس نے افغانستان نے, تو کیا اللہ میاں کس طرف تھے؟ انہوں نے کہا لو بھائی سٹیزن شپ بدل کے میں افغانستان کا ہو جاتا ہوں, وہ اسکاٹ لینڈ والے کافر ہو گئے. بٹ جسٹ امیجن that these people who are playing a game that they had nothing to do to invent it, نہ نے بیٹ بنایا, نہ بال بنایا, نہ رولز بنائے, نہ لکھنا آیا, نہ وزڈم سے تعلق, کچھ نہیں. انگریز ان کو سکھا گیا اور اسلام کی جیت. ارے یمن میں تو کسی کو پتہ بھی نہیں ہے کرکٹ ورڈ کیسے لکھتے ہیں. آپ سمجھتے الجیریا میں لوگ خوشی منا رہے ہیں اللہ اللہ پاکستان جیت گیا, پاکستان جیت گیا, ہندو ہار گیا.
Just imagine the stupidity. These guys know that the biggest Islamic country, Indonesia, and nobody knows what is cricket. So क्रिकेट के अंदर इंडिया को हरा के इस्लाम की जीत कैसे हो गई? क्या आपको जैसे ही 47 के बाद गांधी की हंगर स्ट्राइक के बाद पैसे मिले, आपने राइफलें चोरी की, जाली राइफल रावलपिंडी पुलिस और वहां से करके 20,000 राइफल्स एंड एम्यूनिशन दी उस जमाने के तालिबान को, हिंदुस्तान पे अटैक कर दिया आपने. देयर इज नथिंग दैट इज एवर honest and straightforward coming from a country like Pakistan. ये ऐसा मुल्क है पाकिस्तान, इसको 1947 में से पहले इनको भगत सिंह का नहीं पता, इनको सरदार उधम वो फिल्म के अंदर पाकिस्तानी बैठ के ऐसे देखते हैं किसकी बात हो रही है. They have no clue about the freedom struggle that took 100 years. देखिए, एक तो वर्ल्ड लीडरशिप में गिना जाता है शख्स, अपनी ज़बान में बोलता है, उसे कोई झिझक नहीं है, दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत और सबसे बड़े मल्टी नेशनल कंट्री का लीडर, जिसको कोई अब नज़रअंदाज नहीं कर सकते आप, ये कोई. और दूसरी जगह एक ऐसा शख्स जिसके बारे में उसे खुद नहीं पता है कि वो he's unsure about world politics, तो वो क्या जाके कहेगा वहाँ पे. मैं इमरान खान साहब की बात कर रहा हूँ, वो साफ उनको लगता है ऐसा. देखिए, जो इम्प्रेशन पड़ता है वो ये कि the person really doesn't know much about international affairs. वो कह रहे, लेकिन इंडिया को आप दरगुजर नहीं कर सकते. क्वाड के अंदर वो बैठे हुए हैं, जापान, अमेरिका, इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया. तो ये अब मुकाबला ख़त्म कर दें आप. एक 18 के अंदर खिलाड़ी है और दूसरे 12th मैन, जिसे नहीं होता 12th मैन भी क्या, 12th मैन 13th 14th मैन जो है वो पाकिस्तान की हैसियत है. और वो अगर जिसको नहीं नज़र आ रहा वो ख्वाबों की दुनिया में है. देखिए, आप कोई एक्सपेक्टेशन ही नहीं है आपसे, आप कुछ भी बोलें. आप तो नाइट सूट पहन के व्हाइट हाउस में चले जाते, शलवार कमीज पहने हुए, आपको एयरपोर्ट पे कोई नहीं लेने आता, ना आपका कोई विजिट की कोई अहमियत है, ना आप कुछ कर सकते हैं. आपने सारी ज़िंदगी अपनी जिन्ना साहब से लेके आज तक वेस्ट की, इट्स अ वेरी क्रूड वर्ड बट दलाली की है. आप अगर वली खान की किताब फैक्ट्स और फैक्ट्स पढ़ लें तो आपको पता चलेगा कि पाकिस्तान किस वजह से बना और क्यों, क्या उसकी ज़रूरत थी और अब कोई ज़रूरत नहीं है, यू नो. तो ये खामखा की बात है कंपेयर करना. इंडिया को आप कंपेयर कर सकते हैं कि भाई सोवियत रशियन के लीडर ने क्या कहा, या ज़्यादा नीचे जाएंगे तो ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर ने क्या कहा. पाकिस्तान तो उन कैटेगरीज में आ गया, छाड़ या सोमालिया या मालदीव्स की भी ज़्यादा इम्पोर्टेंस है क्लाइमेट चेंज की वजह से. पाकिस्तान ने तो अपने पोर्ट्स को बेच दिया, अपने जजीरों को बेच दिया, अपने मुल्क को बेच दिया चीन के आगे. तो इट इज़ ऑफ नो सिग्निफिकेंस व्हाट ही से करते हैं. उसमें यू आर बाउंड टू. एक बात हमें एक उस्ताद ने सिखाई थी कि सच का सबसे बड़ा पावर ये है कि वो याद नहीं रखना पड़ता, और झूठ की सबसे बड़ी लायबिलिटी है कि हर वक्त याद रखना पड़ता है किसको क्या कहा. तो जो लोग नेचुरली झूठ बोल रहे हों अपने बारे में, वो मुस्तकिल तौर पे दे आर कंफ्यूज्ड ओवर who they are and what to do, या उनकी उमंग क्या है, वो अपना फ्यूचर, अपनी कौम, अपने लोग, अपने नेशन को समझ ही नहीं सकते. तो पाकिस्तान आप बताइए 2 नेशन थ्योरी के बेसिस पे बना, और फिर जिस हिस्से ने पाकिस्तान बनाया उसने नाम बदल दिया अपना, बांग्लादेश कर दिया. तो ये जो बात, द प्रॉब्लम इज कि दिस कंट्री डज नॉट हैव अ बेसिस टू प्रोजेक्ट इटसेल्फ कि ये क्या है.
نہ یہ اسلام کا گھٹ وہ ہے قلعہ ہے تو ختم ہو گیا. اتنی چوری اچکا ٹیکس کی ہوتی ہے جتنی یہاں پہ کہیں بھی نہیں ہوتی. نہ ان کے پاس فوج ہے. فوج کے جنرلز آپ دیکھیے, آپ تو خیر پاکستان میں بیٹھی ہیں, میں کیا کہوں گا کہ سارے ریٹائر ہو کے یہاں کینیڈا, آسٹریلیا اور امریکہ میں کیوں بیٹھے ہوئے؟ کس فوج کا؟ ایسے ہی سمجھیے کہ جنرل مونٹگومری جا کے سیٹل ہو جائیں فن لینڈ کے اندر. ارے بھائی تم اس ملک کے جنرل ہو, تم وہاں کہاں بیٹھے ہوئے ہو؟ پیپل ہیو نو پرابلم ود دیٹ. سو نہ آپ کا ایجوکیشن سسٹم, تو ایک کنٹری کی ایجوکیشن کوالیفیکیشنز تک وہ اس ملک سے لیتا ہو اوتھینٹسٹی جس نے ان کو غلام بن کے رکھا. وہ ختم ہو جائے تو سعودی عربیہ, وہ نہ رہے تو ایران, اور آج کل تو مشہور ہیں ترک والے کیونکہ ڈرامے ان کے بڑے اچھے ہوتے ہیں. تو ناؤ یو آر بیکمنگ سلیوز آف دا ٹرکس. سر سعودی عرب تو اب پھر تھوڑا سا ماڈریٹ